دوستو، پہلے کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سیر کے لیے نکلا۔ جنگل کے قریب ڈیرے ڈالے گئے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو دسترخوان بچھایا گیا۔ اتنے میں بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی درخت پر ایک بندر بیٹھا ہوا سب کچھ خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ بندروں والی کوئی بھی حرکت نہیں تھی۔ بادشاہ نے کہا، تھوڑا سا کھانا اس بندر کے سامنے بھی ڈال دو۔ نوکروں نے تھوڑا سا کھانا اس بندر کے سامنے بھی ڈال دیا۔ بندر پیڑ سے نیچے اتر کر آتا ہے اور ایک ٹھیکری لے کر کوئلے سے کچھ لکھتا ہے، اور پھر بندر نے وہ ٹھیکری بادشاہ کو دے دی۔ ٹھیکری پر لکھا ہوا تھا، میں ایسے کھانے نہیں کھاؤں گا، بلکہ جیسا دسترخوان بادشاہ کے لیے لگایا گیا ہے ویسا ہی میرے لیے بھی لگایا جائے۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے لیے بھی ایک ایسا ہی دسترخوان لگاؤ جیسا کہ میرے لیے لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد بندر درخت سے نیچے اتر کر آیا اور کھانا کھا کر پھر سے اوپر چڑھ گیا۔ اچانک آسمان پر کالے رنگ کے بادل چھا گئے۔ نوکروں نے جلدی جلدی سارا سامان سمیٹا۔ بادشاہ نے نوکروں سے کہا کہ ایک ڈانٹ کا ٹکڑا بندر کے سامنے رکھ دو، کہیں وہ بھیگ نہ جائے۔ نوکروں نے ٹاٹ کا ٹکڑا بندر کے پاس لا کر رکھ دیا۔ بندر نے پھر کچھ ٹھیکری پر لکھا اور بادشاہ کو دے دیا۔ اس پر لکھا ہوا تھا، جیسا خیمہ بادشاہ کے لیے لگایا گیا ہے ویسا ہی خیمہ میرے لیے بھی لگایا جائے۔ تب بادشاہ کے کہنے پر ویسا ہی خیمہ بندر کے لیے بھی لگایا گیا۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ وہ بندر درخت سے نیچے اتر کر اپنے خیمے کے اندر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ جب واپس جانے لگا تو بادشاہ نے نوکروں سے کہا کہ جاؤ اس بندر سے پوچھ کر آؤ کیا وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو بندر نے پھر ٹھیکری پر کچھ لکھا کہ جیسا ہاتھی بادشاہ کے لیے تیار کیا گیا ہے ویسا ہی ہاتھی میرے لیے بھی تیار کیا جائے، تب میں جاؤں گا۔ بادشاہ بندر کے اندر دلچسپی لینے لگا اور اس کے لیے بھی اپنے جیسی سواری تیار کروائی۔ جب محل کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جو خیمے نوکروں کے لیے ہے ان میں سے ایک خیمہ بندر کو بھی دے دیا جائے۔ لیکن بندر نے پھر سے لکھ کر دیا، جیسا محل بادشاہ کے لیے ہے ویسا محل میرے لیے بھی بنوایا جائے، پھر میں وہاں پر رہوں گا، ورنہ میں واپس جنگل میں چلا جاؤں گا۔ بادشاہ کے پاس ایک اور بھی محل تھا جہاں وہ بہت کم آیا جایا کرتا تھا۔ وہ محل بندر کو دے دیا گیا۔ بادشاہ کے بیوی اور نوکروں کو بندر سے بہت زیادہ چڑ ہو گئی۔ ادھر بندر نے بادشاہ کی محل میں بھی آنا جانا شروع کر دیا۔ بندر مقدمے بہت غور سے سنتا۔ جب بادشاہ کوئی غلط فیصلہ لینے والا ہوتا تو بندر بادشاہ کے ہاتھ سے فوراً کاغذ لے کر پھاڑ دیتا اور قلم سے صحیح فیصلہ لکھ کر بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیا کرتا تھا۔ شروع میں تو بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن پھر بادشاہ سمجھ گیا کہ بندر کی وجہ سے وہ بہت ساری غلطیوں سے بچ گیا ہے۔ اس بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے دل و جان سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ بندر کو دیکھنے کا شوق بادشاہ کی بیٹی کو بھی پیدا ہو گیا۔ ایک دن شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بندر کو دیکھنے کے لیے آئی۔ جب بندر نے شہزادی کو دیکھا تو دیکھ کر وہ گھورنے لگا۔ شہزادی بندر کے ڈر سے محل کے اندر بھاگ گئی اور اس کے بعد سے یہ ہونے لگا کہ شہزادی جب بھی سنور کر اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتی تو پیچھے سے بندر کا چہرہ نظر آ جاتا۔ پتہ نہیں کیسے بندر اس کے کمرے میں گھس جاتا۔ ایک دن بندر نے پرچی میں کچھ لکھ کر شہزادی کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس پرچی میں لکھا ہوا تھا، کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ یقین کرو میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں۔ شہزادی جانتی تھی کہ یہ تہذیب مند بندر ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دھیرے دھیرے شہزادی کو بندر سے ہمدردی ہو گئی۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو اسے یہ بات اچھی نہ لگی کہ بندر اس کی بیٹی کے کمرے میں آتا جاتا ہے۔ بادشاہ اگلے دن بندر سے ملنے کے لیے اس کے پاس آیا۔ بندر محل میں موجود تھا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ دیکھو میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، میں نے تمہاری ہر بات کو مانا، تمہیں اپنی برابری کا درجہ دیا، شاید دوسرا کوئی بادشاہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتا، اور اب تم نے میری بیٹی کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات مجھے ذرا بھی اچھی نہیں لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سخت قدم اٹھاؤں تو باز آ جا۔ بندر جھٹ سے محل سے کاغذ اور قلم لے کر آیا اور کچھ لکھ کر بادشاہ کو دے دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ بادشاہ تو یہ پڑھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ اپنی پھول جیسی شہزادی کی شادی اس بندر سے تو
कभी भी नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा कि ऐसा तो मेरी जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। बंदर ने लपक कर बादशाह की कमर से तलवार निकाली और दूसरे हाथ से लिखा कि अगर ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको मारकर आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। आप मेरे मोहसिन हैं, आपने मुझे इस महल में रखा, मेरे खाने पीने का इंतजाम किया। मैं आपको मारकर अपने हाथ आपके खून से रंगना नहीं चाहता। बादशाह ने अपनी मौत को सामने देखा तो कहने लगा, अच्छा मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। बादशाह अपने महल वापस आ गया। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ। एक तरफ बेटी थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान। सारी रात टहलते हुए उसने परेशानी में गुजार दी, लेकिन अपनी बीवी को उसने कुछ भी नहीं बताया। वो जानता था कि बीवी को जैसे ही पता चलेगा वो सारा महल अपने सर पर उठा लेगी। सुबह होने तक बादशाह फैसला कर चुका था कि वो अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी बंदर से कभी नहीं करेगा। वो कुछ नसीहतें करने के लिए अपनी बेटी के पास गया कि बेटी, कल को अगर मेरे कुछ हो जाए तो तुम्हें अपनी माँ को कैसे देखना है और सल्तनत को कैसे संभालना है। शहजादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब्बा जान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह तबारक व ताला आपकी उम्र में बरकत अता करे। बादशाह ने कहा, मेरी बेटी, वो बंदर मेरे भी पीछे पड़ गया है और मुझसे कहता है कि मैं उसकी शादी तुमसे करा दूं, वरना वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन ये तो नामुमकिन है। मैं तुम्हारी शादी उससे भला कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी माँ ने उसके कत्ल के कई बार मंसूबे किए, लेकिन वो हमेशा नाकाम रही। वो बंदर आज भी जिंदा फिरता है। बादशाह कहने लगा कि मैं जाकर बंदर को साफ साफ बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ कभी नहीं कर सकता। उसके बाद शायद वो मुझे मार दे। तुम अपनी माँ के साथ तहखाने में जाकर छुप जाना और उस वक्त तक बाहर ना निकलना जब तक कि वो बंदर यहाँ से चला ना जाए। शहजादी ने कहा, क्या अब्बा, आपकी जान इतनी बेकार तो नहीं? आप मेरे वालिद ही नहीं बल्कि इस सल्तनत के बादशाह भी हैं। आप जाकर बंदर से मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। आखिरकार शहजादी ने जैसे तैसे अपने बाप को मना ही लिया। बादशाह ने बंदर को अपनी रजामंदी बताई और बंदर ने कहा, आप शादी की तैयारियां शुरू कर दें। मलिका को जब यह बात मालूम हुई, उसने सारा महल अपने सर पर उठा लिया। निकाह वाले दिन बादशाह ने मलिका को एक कमरे में बंद कर दिया और शहजादी का निकाह उस बंदर के साथ करवा दिया। शहजादी बंदर के महल में चली गई। अगले दिन जब शहजादी महल वापस आई तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। मलिका ने जब ये देखा तो वो हैरान रह गई। मलिका बोली, बेटी, तू उस बंदर के साथ खुश है? शहजादी बोली, हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। शहजादी दिन में अपने बाप के महल में रहती और रात के वक्त वो बंदर के पास उसके महल में चली जाती है। एक बार रात के वक्त मलिका ने नौकरानियों वाला लिबास पहना और बंदर के महल में चली गई। शहजादी के कमरे का दरवाजा बंद था। मलिका ने दोनों की बातें सुननी शुरू की। अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज आ रही थी। मलिका ने ताले के सुराख से अंदर झांका तो देखा शहजादी एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नौजवान के साथ बैठी हुई है। वो शहजादी के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। ये देखकर मलिका हैरान रह गई और सोचने लगी, अच्छा तो ये बात है, तभी तो मैं कहूँ कि मेरी बेटी भला उस बंदर के साथ इतना ज्यादा खुश कैसे रह सकती है। अब मलिका वहाँ से पलट कर जाने लगी। उसको एक तरफ बंदर की खाल पड़ी हुई नजर आई। मलिका सोचने लगी, इतनी मोटी खाल बंदरों वाली ये अपने ऊपर पहनकर भला क्यों रखता है और बंदर बना क्यों फिरता है? अगर मैं इस खाल को जला दूं तो फिर ये कभी भी बंदर नहीं बनेगा। ये सोचकर वो बंदर की खाल उठाकर अपनी महल लेकर आती है और उस खाल को आग लगा देती है। इधर मलिका ने बंदर की खाल को आग लगाई, उधर शहजादे को जलन महसूस होने लगी। शहजादा बचाव बचाव करके गायब हो गया। हैरानकुन शहजादी अपने वालिद के महल में वापस आती है तो देखती है कि उसके वालिदा ने बंदर की खाल को आग लगा दी थी। शहजादी ने जल्दी जल्दी से वह आग बुझाई। शहजादी को पता चल गया कि उसकी माँ का ये कारनामा है। वो रो रो कर कहने लगी, ऐ अम्मा जान, आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। आखिर आपकी क्या दुश्मनी थी मुझसे? उसके माँ ने कहा, बेटी, मुझे क्या पता था, मैंने तो सोचा कि वो बंदर वाली खाल अगर जला दूंगी तो वो बिल्कुल नौजवान की तरह मेरा जमाए राजा बना रहेगा। शहजादी ने कहा, अम्मी जान, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अब आपको ठंडक पड़ गई। माँ शहजादी की तमाम बातें सुनकर परेशान थी। जब बादशाह को पता चला तो बादशाह ने नौकरों को भेजा, लेकिन कहीं से भी बंदर की कोई खबर ना मिली।
اب شہزادی نے جوگن والے کپڑے پہن لیے اور شہزادے کے تلاش میں نکل گئی۔ جنگل جنگل، صحرا صحرا وہ بھٹکتی پھرتی، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ شہزادی کا رنگ پوری طرح سے بدل گیا۔ ایک رات شہزادی جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پیڑ کے اوپر چکور بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ شہزادی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ چکور دراصل ایک پرندہ ہوتا ہے۔ چکوری نے چکورین سے کہا، کیا بات ہے چکورے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ چکورے نے کہا، کیا بتاؤں، یہاں سے یورپ کی طرف ایک شہزادہ ہے، میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں اور شہزادے کی تلاش میں نکل گئی۔ جنگل جنگل، صحرا صحرا وہ بھٹکتی پھرتی، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ شہزادی کا رنگ پوری طرح سے بدل گیا۔ ایک رات شہزادی جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پیڑ کے اوپر چکور اور چکوری بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ شہزادی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ چکور دراصل ایک پرندہ ہوتا ہے۔ چکورے نے چکوری سے کہا، کیا بات ہے چکورے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ چکورے نے کہا، کیا بتاؤں، یہاں سے یورپ کی طرف ایک شہزادہ ہے، میں اس کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہوں۔ اس کے سارے جسم پر بڑے بڑے اولے پڑے ہوئے ہیں اور وہ بول بھی نہیں سکتے۔ سارے طبیب اور حکیم اس کا علاج کر کر کے ہار گئے ہیں، کوئی بھی علاج اس کا کام نہیں آ رہا ہے۔ چکوری نے پوچھا، شہزادے کی حالت بھلا ایسے کیسے ہو گئی؟ چکورے نے کہا، کسی ظالم نے شہزادے کو جلا کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ شہزادے کی جان تو بچ گئی لیکن اس کا سارا جسم جل گیا ہے۔ چکورے نے کہا، اے چکوری، کیا ہمارے شہزادے کا دکھ، کیا ہمارے شہزادے کا کوئی علاج نہیں؟ چکورے نے کہا، اگر کوئی ہماری بیٹی یہ کٹھن کام کر لے اور انہیں دل کے ساتھ 40 دن تک روزانہ صبح شام شہزادے کو لگائے تو شہزادے کے سارے زخم بھر جائیں گے۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ میرے شہزادے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ چکوری چکورا تو صبح اڑ گئے۔ شہزادی نے ان کی ساری بیٹیں اکٹھا کی اور ایک طبیب کے بھیس میں وہ یورپ کی طرف چل پڑی۔ وہاں سے کچھ ہی میل کی دوری پر شہزادی کو ایک شہر نظر آیا۔ شہر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا لیکن وہاں کی ہر چیز میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان اور غمگین تھے اور اپنے اپنے کاموں کو انجام دے رہے تھے۔ شہزادی جس سے بھی اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتی تو وہ سارے بتاتے کہ ان کے شہزادے کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ شہزادی نے بازار سے سندل خریدا اور دوسری دوائیاں لی اور ضرورت کا سامان خرید کر شہزادی شاہی محل میں پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ جا کر بادشاہ سے کہو کہ ہمالیہ کی پہاڑیوں سے ایک طبیب آیا ہے، وہ شہزادے کا علاج کرے گا۔ پہرے دار بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے فوراً اندر بلا لاؤ۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو ابھی نوجوان ہیں، یہ شہزادے کا بھلا کیا علاج کرے گا؟ اتنے بڑے بڑے طبیب جس کا علاج نہ کر سکے۔ پھر بھی بادشاہ نے کہا، تم بھلا کیا کر لوگی؟ بڑے بڑے طبیب اور حکیم ہار چکے ہیں۔ شہزادی بولی کہ اگر 40 دن میں شہزادہ ٹھیک نہ ہوا تو جو چور کی سزا ہے وہی میری سزا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے خوشی سے ہاں کر دیا اور شہزادی نے کہا، مجھے شہزادے کے ساتھ والا کمرہ چاہیے تاکہ میں دن رات شہزادی کی دیکھ بھال کر سکوں۔ بادشاہ کے حکم پر شہزادی کو شہزادے کے ساتھ والا کمرہ دے دیا گیا۔ شہزادی نے علاج شروع کر دیا اور مہینے بھر میں ہی شہزادہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا، لیکن زخم ابھی تھوڑی تھوڑی کچے تھے۔ جیسے چکوری اور چکورا نے اس دن کی بات کی تھی اسی طرح شہزادی کی خدمت کرتی رہی اور بادشاہ نے اسے بہت بھاری انعامات دینے کی تیاری کر رکھی تھی۔ اس طبیب کا دل سے شکر گزار تھا، لیکن ہوا یہ کہ 40ویں دن شہزادی نے شہزادے کے جسم پر وہ لیپ کیا اور وہ وہاں سے نکل گئی اور اپنے محل کی طرف لوٹ آئی۔ شہزادی نے وہاں سے آنے سے پہلے شہزادے کی انگوٹھی ضرور اس سے مانگ لی تھی۔ وہ شہزادے کی انگوٹھی اپنے ساتھ لے کر وہ اپنے والد کے محل پر واپس آ گئی۔ ادھر شہزادے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ طبیب چلا گیا ہے۔ محل میں شہزادے کی صحت یابی کی بہت زور و شور سے ہو رہی تھی، لیکن طبیب کا دور دور تک کوئی بھی اتا پتا نہ تھا۔ شہزادہ بہت زیادہ پریشان تھا اور بادشاہ بھی حیران تھا کہ کیسا طبیب تھا، وہ کیسا حکیم تھا جو بغیر ایک پیسہ کا تقاضا کیے ہوئے خاموشی کے ساتھ یہاں سے چلا گیا۔ شہزادہ
جب مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تو اس کو اپنی نئی نویلی دلہن کی یاد آئی۔ ایک دن وہ اپنے والد سے اجازت لے کر شکار کے بہانے سے نکلا اور سیدھا اپنے سسرال چلا گیا۔ اس نے شاہی لباس پہن کر رکھا تھا، اس کے ساتھ فوج کا ایک شاہی دستہ بھی تھا۔ نوکروں نے اسے بڑے ہی احترام کے ساتھ میں بٹھایا اور بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ بیٹی کی غم میں وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو چکا تھا۔ شہزادے نے بڑی ادب سے بادشاہ کو سلام پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ شہزادے معلوم دیتے ہو، لیکن میں تمہیں نہیں جانتا اور میں نے اس سے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ شہزادے نے کہا، اے میرے محسن، آپ بھلے ہی مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو کبھی نہیں بھول سکتا ہوں۔ میں تو آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ دراصل میں وہی بندر ہوں جس کو آپ نے اپنی برابری کا درجہ دیا تھا، اپنے محل میں رکھا، کھلایا پلایا اور اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی کرا دی تھی۔ بادشاہ نے خوشی اور حیرت سے پوچھا کہ بیٹا کیسے ممکن ہے؟ شہزادے نے کہا، آپ کو میں اپنی کہانی بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتائیے کہ میری دلہن کہاں ہے؟ بادشاہ نے کہا، بیٹا وہ تمہارے جانے کے بعد اسی محل میں اکیلی رہتی ہے۔ شہزادہ وہاں خوشی سے بھاگا، محل کے اندر گیا۔ شہزادی غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی، پھول جیسا مرجھایا ہوا تھا۔ شہزادے کو اپنے سامنے دیکھ کر شہزادی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ شہزادے نے کہا، ہاں شہزادی، تمہاری محبت مجھے یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ میرا سارا جسم بڑے بڑے آملوں سے بھر گیا تھا، میرے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ شہزادی نے کہا، پھر تم بھلا کیسے بچ گئے؟ شہزادے نے اسے بتایا۔ شہزادی نے کہا، اچھا پھر تو آپ نے اس حکیم کو بہت مالا مال کر دیا ہوگا۔ شہزادے نے کہا، نہیں، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس نے ہم سے کچھ بھی نہ لیا سوائے میری ایک انگوٹھی کے، اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ شہزادی نے اسے انگوٹھی دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا یہی آپ کی انگوٹھی ہے؟ شہزادی نے کہا، ہاں، لیکن یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ شہزادی نے کہا، کیونکہ وہ طبیب کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ شہزادی نے کہا، میری ماں بھی آپ کے دشمن نہیں تھی۔ جب میری ماں نے آپ کو انسان بنا ہوا دیکھا تو اس نے بندر کی کھال کو جلا دیا تاکہ آپ دوبارہ بندر نہ بنیں۔ شہزادی بولی، غلطی آپ کی بھی ہے، آپ نے کبھی بھی بندر بننے کی وجہ بتائی ہی نہیں، ورنہ میں اس کھال کو اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کے ساتھ رکھ دیتی۔ دراصل مجھے یہ ساری باتیں بتانے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، میں شکار کرنے کے لیے نکلا اور میرے ساتھ نوکر بھی تھے۔ جنگل میں مجھے ایک ہرن نظر آیا، میں نے اس پر تیر چلایا، وہ ہرن میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور میں اس ہرن کی تلاش میں نکلا۔ میں اتنا آگے نکل گیا کہ میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب کے سب پیچھے رہ گئے۔ میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ صحرا کے پاس ایک بیٹھے ہوئے تھے، ان کے قریب ایک 10-12 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بزرگ رو رہے تھے، اس بچے کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بزرگ رو رو کر اس شخص کو بددعائیں دے رہا تھا جس نے اس بچے کی ٹانگ پر تیر مارا تھا۔ مجھے دیکھ کر بزرگ نے کہا، تم انسان ہو یا بندر؟ تمیز تو تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ یہ ان کے کہنے کی دیری تھی، میں فوراً انسان سے بندر کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اب جنگل جنگل بھٹکتا پھرے گا، تجھے کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ ان کی بددعا سے اور اپنی حالت سے اتنا پریشان ہوا، میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، رو رو کر ان سے معافی مانگنے لگا۔ میری اسی حالت کو دیکھ کر اس بچے کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے اپنے دادا سے کہا، دادا جان، جب انسان اپنی غلطی کو مان لے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں۔ لڑکے نے جب بہت زیادہ بزرگ سے کہا کہ دیکھ، اس سے سیکھ، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ تیری بھلائی مانگ رہا ہے۔ خیر، میں اپنی بددعا تو واپس نہیں لے سکتا لیکن اسے کم کر سکتا ہوں۔ سال بھر تو بندر ہی رہے گا، جب کوئی لڑکی تجھ سے ہمدردی کرتے ہوئے شادی کے لیے تیار ہو جائے گی تب تو اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آئے گا۔ اگر 1 سال سے پہلے تیری شادی ہو گئی، صرف اپنی بیوی کے ساتھ ہی تو انسان کی شکل میں آ سکے گا۔ مجبور ہو کر میں وہاں سے آ گیا، میں واپس اپنے محل بھی نہیں جا سکتا تھا اور میرا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ 6 مہینوں تک میں جنگل میں پھرتا رہا اور بھٹکتا رہا کہ اس کے بعد میری ملاقات تمہارے والد کے ساتھ جنگل میں ہو گئی، جو مجھے وہاں سے اپنے ساتھ محل میں لے کر آ گئے۔ پھر بادشاہ نے
तुम्हारी शादी मुझसे करा दी और आगे की सारी बातें तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। शहजादे की यह बात खत्म ही नहीं हुई थी कि मलिका और बादशाह ने सारी गुफ्तगू सुन ली और फिर मलिका शहजादे से माफी मांगी और शहजादे ने मलिका को माफ कर दिया। बादशाह ने कहा, हमारा कोई बेटा नहीं है, बेटा अब तुम मेरे पास रहोगे। शहजादे ने कहा, अभी तो मुझे अपने दुल्हन को लेकर अपने महल पर जाना है अपने वालिद से मिलवाने के लिए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका हाथ बटाने जरूर आता रहूँगा। और उसके बाद शहजादा अपनी दुल्हन को साथ लेकर अपने वालिद के पास चला गया और फिर दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी को गुजारने लगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उसे सीधे राह पर चलने की तौफीक अता फरमाएं और उसे हर तरक्की से माला माल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।